بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے افعال ناقصہ میں سے قاد و اخواتها یہ ہم نے مکمل کر لیے تھے، ان کی مشق بھی حل کر لی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ اسماء مرفوعات میں سے ساتواں اسم یا ساتویں قسم جو ہے حروف مشابہ بلیسا، یعنی وہ حروف جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں، یہ بھی مرفوعات میں سے ہیں اور یہ مرفوعات کی ساتویں قسم ہے، کیونکہ ٹوٹل 8 اسماء مرفوعہ ہیں، ان میں سے ایک حروف مشابہ بلیسا کا اسم بھی ہے۔ تو لیسا جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ افعال ناقصہ میں سے ہے۔ افعال ناقصہ یعنی کان و اخواتھا، افعال ناقصہ میں سے ایک لیسا ہے۔ تو جو عمل افعال ناقصہ کا ہوگا وہی عمل جو ہے وہ ان حروف کا ہوگا، چونکہ یہ لیسا کے مشابہ ہیں۔ تو لیسا کے مشابہ دو اعتبار سے ہیں، ایک تو نفی کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں، اور دوسرا مبتدا اور خبر پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر کو اعراب دینے میں بھی لیسا کے مشابہ ہیں۔ تو حروف مشابہ بلیسا کا اسم، یعنی یہ حروف بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ جب یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوں گے تو مبتدا کو ان کا اسم کہا جائے گا اور خبر کو ان کی خبر کہا جائے گا۔ یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے افعال ناقصہ کی مانند، لیسا کی مانند۔ تو لیسا چونکہ یہی عمل کرتا ہے تو یہ بھی یہی عمل کریں گے۔ ان میں جو ہے یہ 4 حروف ہیں ٹوٹل، ما، لا اور لاتا، اسی طرح ان نافیہ۔ پیچھے جو ابتدائی قواعد النحو ابتدائی ہے اس میں عام طور پہ یا دیگر کتابوں میں 2 ہی بیان کیے جاتے ہیں، ما ولا مشابہ بلیسا، لیکن یہ ہیں ٹوٹل 4، ما، لا، لاتا اور اسی طرح ان نافیہ۔ تو حروف مشبہ بلیسا نفی کا معنی دیتے ہیں اور مبتدا و خبر میں تبدیلی پیدا کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل لیسا کی طرح ہے، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ حروف مشابہ بلیسا 4 ہیں، حروف مشابہ بلیسا 4 ہیں، ما، لا، لاتا اور ان نافیہ۔ ما، لا، لاتا اور ان نافیہ۔ سب سے پہلے ہے ما، جیسے ما ھذا بشرا، یہ آدمی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ما جو ہے حرف مشابہ بلیسا ہے اور ھذا اس کا اسم ہے جو کہ محل رفع میں ہے، لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہو رہا۔ ھذا جو ہے یہ مبنی بسکون ہے، تو ہے اس کی رفعی حالت، یہاں پر یہ رفعی حالت میں ہے، یعنی محل رفع میں ہے، لیکن اس کا رفع ظاہر نہیں ہے، اس کا رفع جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ مبنی ہونے کی وجہ سے یہ مبنی بر سکون ہے، لیکن اس کو ہم مرفوع ہی کہیں گے۔ تو ما جو ہے حرف مشابہ بلیسا، ھذا اس کا اسم اور بشرن اس کی خبر، خبر پہ اعراب جو ہے وہ ظاہراً موجود ہے اور وہ نصب ہے۔ دوسری مثال ہے ما محمود خطیبا، اب چونکہ یہاں پہ محمود جو ہے وہ مبنی نہیں تھا لہذا اس پہ اعراب ظاہری طور پر نظر آ گیا۔ ما حرف مشابہ بلیسا، محمود اس کا اسم اور خطیبا اس کی خبر۔ محمود اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اسی طرح ما رجل جالسن، کوئی مرد بیٹھا نہیں ہے۔ ما حرف مشابہ بلیسا،
راجل اس کا اسم اور جالسن اس کی خبر۔ اس کے بعد آگے دوسرا حرف ہے لا۔ تو جس طرح ما عمل کرتا ہے اسی طرح ہی لا بھی عمل کرتا ہے۔ لا جیسے لا رجل حاضرا، کوئی مرد حاضر نہیں، لا رجل حاضرا، کوئی مرد حاضر نہیں۔ تو یہاں پر لا جو ہے یہ حرف مشبہ بلیسا ہے، اور راجولن جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور اسی طرح حاضرن یہ اس کی خبر ہے۔ تو لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر تھا لا تھا، لا کے بعد تھا لا تھا، جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحِينَ مَنَاص، وَلَا تَحِينَ مَنَاص، اور نہیں ہے یہ وقت یہ خلاصی، اور یہ چھٹکارے کا وقت نہیں ہے۔ تو لا تا کے لیسا والا عمل کرنے کی دو شرطیں ہیں، یعنی لا تا دو شرطوں کے ساتھ لیسا والا عمل کرتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اسم اور خبر اسماء زمان ہوں، یعنی ایسے اسم ہوں جو زمانے پر دلالت کرتے ہوں، جیسے حین، حین وقت کو کہتے ہیں، ساعت گھڑی یہ بھی وقت کو کہتے ہیں، وغیرہ۔ تو اس کا اسم اور خبر اسماء زمان ہوں، یعنی وقت پر دلالت کرتے ہوں، جیسے حین ساعت، حین ساعت۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسم اور خبر میں سے کوئی ایک محذوف ہو، اسم محذوف ہو یا اس کی خبر محذوف ہو، دونوں میں سے ایک محذوف ہونا چاہیے۔ عموماً اسم ہی محذوف ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر جو ہے وہ اسم ہی محذوف ہوتا ہے، اور جو ان دونوں میں سے مذکور ہو وہ نکرہ ہوتا ہے، یعنی دونوں میں سے ایک محذوف ہوتا ہے اور جو مذکور ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے۔ تو جیسے وَلَا تَحِينَ مَنَاص، اصل میں کیا تھا؟ وَلَا تَلْحِينُ حِينَ مَنَاص، یعنی اسم جو ہے وہ محذوف تھا۔ تو لا تا حرف مشبہ لیسا، اور الحین جو محذوف ہے اس کا جو اسم ہے وہ ہو گیا اس کا اسم، اور حین مناس یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کی خبر ہو گئی، ولا تلحین حین مناس۔ اس کے بعد ہے ان نافیہ۔ تو ان نافیہ جو ہوتا ہے یہ بھی لیسا والا ہی عمل کرتا ہے، جیسے ان الخیر ضائعا، خیر ضائع نہیں ہوتی، کیونکہ ان جو ہے یہ نفی کا معنی دے رہا ہے۔ ان الخیر ضائعا، خیر ضائع نہیں ہوتی، تو چونکہ الخیر تھا تو ان جو ہے یہ ساکن ہے، اور ال کا لام بھی ساکن ہے، دو ساکن اکٹھے ہو گئے، تو اس کو نیچے ہم الساکن اذا حرک بالکسر کے تحت نون کو کسرہ دے دیا۔ تو الخیر یہ ان نافیہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے، اور ضائعا یہ اس کی خبر ہے۔ دوسرا ہے ان خیر ضائعا، ترجمہ وہی ہے، پیچھے جو ہے معرفہ بیان کر دیا اور آگے نکرہ بیان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان نافیہ کا جو اسم ہے وہ معرفہ اور نکرہ دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ تو یہ چار حروف مشابہ بلیسا ہیں جو اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ پہلا ما ہے، جیسے ما ھذا بشرا، یا ما محمود خطیبا، یا ما رجل جالسا۔ دوسرا لا ہے، جیسے لا رجل حاضرا۔ تیسرا لات ہے، ولا تحین مناص، ولا تلحین حین مناص اصل میں تھا۔ اور چوتھا جو ہے وہ ان نافیہ ہے، ان الخیر ضائعا، ان خیر ضائعا۔ اب حروف مشابہ بلیسا کے احکام ہیں، یعنی چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حروف مشابہ بلیسا کے چند ایک احکام ہیں، جن میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ما اور ان، یعنی ما پہلا اور ان چوتھا، ان بھی نافی ہی ہوتا ہے۔ ما اور ان اس میں نکرہ و معرفہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، جس طرح یہاں ان کی مثال جو ہے معرفہ اور نکرہ، الخیر اور
خیر دونوں طرح سے یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو ما اور ان یہ معرفہ اور نکرہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، یعنی ان کا اسم معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے لا ہمیشہ نکرہ اسم پر ہی داخل ہوتا ہے، لا جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ پر ہی داخل ہوتا ہے، معرفہ پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ما اور ان دونوں پہ ہوتے ہیں لیکن لا صرف نکرہ پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے ہے لیسا۔ ہاں، لیسا کی طرح ما کی خبر، یعنی اب خبر کی بات شروع ہو گئی ہے۔ لیسا کی طرح ما کی خبر پر کبھی با زائدہ آتی ہے، کبھی کبھی با زائدہ جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے اس کی خبر پر۔ اس وقت اس کی خبر لفظاً مجرور اور محلاً منصوب ہوتی ہے، چونکہ حرف جار جو ہے با وہ جب اس پہ آ جاتا ہے تو وہ لفظاً پڑھنے میں تو مجرور ہو جاتی ہے لیکن محلاً منصوب بھی ہوتی ہے، محلاً وہ منصوب بھی ہوتی ہے۔ جیسے مل فقر بعیب، فقر کوئی عیب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ الفقر جو ہے یہ اسم ہے ما کا، ما حرف مشابہ بلیسا کا، اور عیبان اس کو ہونا چاہیے تھا مل فقر عیبن، لیکن یہ با بھی کبھی داخل ہو جاتی ہے تو یہ ہو گیا بے عیب۔ تو یہاں پہ با حرف جر کی وجہ سے عیبن آ گیا، لیکن یہ محلن منصوب ہی ہے، عیبن ہی ہے محلن۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فوا انت بملوم، آپ ہرگز قابل ملامت نہیں ہیں۔ تو فما انت میں ما جو ہے مشابہ بلیسا ہے، اور انت ضمیر جو ہے یہ اس کا اسم ہے، تو ضمیریں جو ہیں یہ بھی ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں۔ تو انت محلن مرفوع ہے لیکن مبنی برفتح ہے، محلن مرفوع ہے تو مبنی اسماء وہ ہوتے ہیں جن کا اعراب چینج نہیں ہوتا، تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے، عامل کی تبدیلی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو بے معلوم جو ہے با کی وجہ سے معلومین ہو گیا، ورنہ ہونا تھا فما انت معلومن۔ اس کے بعد پھر چند ایک صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں ان حروف کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں لیکن ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور مبتدا اور خبر جو ہیں وہ مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع کے مرفوع ہی رہتے ہیں، مبتدا اور خبر جو ہیں وہ مرفوع کے مرفوع ہی رہتے ہیں۔ بطلان عمل مندرجہ ذیل صورتوں میں ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، جب ان کی خبر اسم سے مقدم آئے، یعنی حروف مشابہ بلیسا کی جو خبر ہے وہ اسم پر جب مقدم ہو جائے تو پھر دونوں کو رفع ہی دیا جاتا ہے، یہ عمل نہیں کرتے۔ جیسے ما منطلق رجل، مرد چل نہیں رہا، اب یہ ما حرف مشابہ بلیسا تو ہے لیکن یہاں پہ عمل نہیں کر رہا، تو منطلق خبر مقدم ہو گئی ہے، رجل مبتدا مؤخر ہو گئے ہیں۔ اس طرح لا قائم رجل، آدمی کھڑا نہیں ہے، تو لا حرف مشابہ بلیسا تو ہے لیکن خبر مقدم ہے قائم، وہ بھی مرفوع ہے، اور راجل مبتدا مؤخر ہے وہ بھی مرفوع ہے۔ اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ جب ان کی خبر الا کے بعد واقع ہو، جیسے وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول، تو وما ما حرف مشابہ بلیسا ہے اور محمد اس کا اسم ہے اور رسول اس کی خبر ہے، تو اللہ کے بعد آ گئی ہے جس سے حسر کا معنی پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح لا بستان الا مثمر، کوئی باغ نہیں مگر پھلدار۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان ھذا الا ملک کریم، تو ان ھذا جو ہے وہ یہاں پر ان کا اسم ہے، اور الا حرف استثناء آ گیا اور اس کے بعد ملک کریم موصوف سے مل کر یہ اس کی خبر بن گئے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جب ما کے بعد ان زائدہ آ جائے، ما کے بعد ان زائدہ آ جائے، جیسے ما ان زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے، یہ ان زائدہ ہے، تو یہاں پہ ان زائدہ بھی عمل نہیں کر رہا زائدہ ہونے کی وجہ سے، اور
ما جو ہے وہ بھی عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور چوتھا ہے جب لا اس میں معرفہ پر داخل ہو، لا اس میں معرفہ پر داخل ہو، کیونکہ پیچھے لکھا ہوا تھا کہ لا جو ہے وہ ہمیشہ اس میں نقرہ پر داخل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کبھی معرفہ پر داخل ہو جائے تو اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ جیسے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے آگے بڑھنے والی ہے، نہیں ہے رات دن سے آگے بڑھنے والی۔ تو یہاں پہ لا مشابہ بلیسا ہے، اللیل اس کا اسم ہے، اور سابق النہار مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی خبر ہے۔ تو یہاں پہ لا نقرہ پر نہیں بلکہ اللیل، ولا لیل نہیں ہے بلکہ اللیل، معرفہ پر داخل ہے، تو یہاں پر یہ عمل نہیں کرے گا۔ تو یہ چار صورتیں ہیں جب ان حروف مشابہ بلیسا کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ ابھی نماز سے پہلے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ حروف مشابہ بلیسا چار ہیں، ما، لا، لات اور ان نافیہ، جو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، یہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ ان میں سے جو ما ہے اور ما اور ان، یہ اسم نقرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، جبکہ لا ہمیشہ نقرہ پر داخل ہوتا ہے۔ پھر لیسا جو ہے، لیسا کی طرح ما کی خبر پر کبھی با بھی آ جاتی ہے، با زائدہ آ جاتی ہے، جیسے فما انتا بے ملوم یا مل فقر بعیب۔ اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں ان کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب ان کی خبر ان کے اسم سے مقدم آ جائے، جیسے ما منطلق رجل۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ان کی خبر اللہ کے بعد ہو، جیسے وما محمد الا رسول۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ ما کے بعد ان زائدہ آ جائے، جیسے ما ان زید قائم۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ لا اس میں معرفہ پر داخل ہو جائے، جیسے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ اس کے بعد ہے آگے نمونہ ترکیب، کہ اس کی ترکیب کیسے ہوتی ہے۔ ما ھذا بشر، اس مثال کی پہلے لفظی تحلیل کریں گے کہ ما جو ہے یہ حرف مشابہ بلیسا ہے، ما حرف مشابہ بلیسا ہے اور مبنی بر سکون ہے۔ ما کا جو الف ہے یہ ساکن ہے، تو مبنی بر سکون ہے، اور اس کے بعد پھر ھذا ما کا اسم ہے، اور یہ بھی مبنی بر سکون ہے کیونکہ یہ اسماء اشارات میں سے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، اور محلن مرفوع ہے، محلن یہ بھی مرفوع ہے۔ اور اس کے بعد باشرن، باشرن جو ہے ما کی خبر ہے اور منصوب ہے، اور نصب کی علامت یہاں پر فتح ظاہر ہے، یہاں نصب کی علامت فتح ظاہر آ گئی ہے۔ تو ترکیب اس کی یوں کریں گے، ما حرف مشابہ بلیسا، ھذا اس کا اسم، اور باشرن اس کی خبر۔ ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسرا جملہ ہمارے پاس ہے لا رجل حاضرا، تو اس کی لفظی تحلیل یہ ہے کہ لا حرف مشابہ بلیسا ہے اور مبنی بر سکون ہے، یعنی سکون کے ساتھ مبنی ہے۔ راجل لا کا اسم مرفوع ہے اور رفع کی علامت ضمہ ظاہر ہے، اور حاضرا لا کی خبر منصوب ہے اور نصب کی علامت فتح ظاہر ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ لا حرف مشابہ بلیسا، راجل لا کا اسم، اور حاضرا لا کی خبر۔ لا مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آٹھواں اسم جو ہے یا آٹھویں چیز جو ہے ہمارے پاس، آٹھواں مرفوع، وہ ہے لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر۔ ایک لا مطلق نفی کے لیے آتا ہے اور ایک لا جو ہے وہ پوری جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو یہ لا وہ ہے جو پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے، لائے نفی جنس اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا اعراب اور اس کا عمل لا مشابہ بلیسا کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کا عمل جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملتا ہے۔
لا مشابہ بلیسا جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے، لیکن لا نفی جنس جو ہے یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ لا نفی جنس کی خبر جو ہے یہ مرفوعات میں آتی ہے، کیونکہ ان کا اسم جو ہے وہ منصوبات میں آگے آئے گا۔ یہ لا اسم نکرہ کی جنس کے تمام افراد سے خبر کی نفی پر نصاً دلالت کرتا ہے۔ نصاً دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اپنے اسم کے تحت آنے والے تمام افراد سے خبر کی نفی کرتا ہے، یعنی اس کا اسم جو ہے وہ عموماً نکرہ ہوتا ہے، اور یہ اس نکرہ کے تحت آنے والے تمام افراد اور اس پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے۔ عمل اس کا یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف، آدمی کا کوئی غلام بھی ظریف سمجھدار نہیں ہے۔ یا اسی طرح ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ یا اسی طرح لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو یہ لا جو ہے نکرہ پر داخل ہو کر اس نکرہ کے تمام افراد کی خبر کی نفی کر دیتا ہے۔ پھر آگے ہے لائے نفی جنس کے اسم کی صورتیں، یعنی لائے نفی جنس جو ہے اس کے اسم کی تین صورتیں ہیں، تین طرح سے اس کا اسم آتا ہے۔ کبھی مضاف آ جاتا ہے، کبھی مشابہ مضاف آ جاتا ہے، اور کبھی مفردہ نکرہ ہوتا ہے۔ کبھی مضاف، کبھی مشابہ مضاف، اور کبھی مفرد نکرہ۔ سب سے پہلے ہے مضاف، ایک اسم نکرہ دوسرے اسم نکرہ کی طرف مضاف ہو۔ حکم یہ مورب منصوب ہوتا ہے، یہ مورب منصوب ہوتا ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف۔ اب اس میں لا نفی جنس ہے اور غلام یہ بھی نکرہ ہے اور رجل بھی نکرہ ہے، تو ایک نکرہ دوسرے نکرہ کی طرف مضاف ہوا، تو لا غلام رجل، تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ لا نفی جنس کا اسم بن گیا، اور ظریف جو ہے یہ اس کی خبر بن گئی۔ لا غلام رجل ظریف، لا غلام رجل ظریف، آدمی کا کوئی بھی غلام سمجھدار نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہے مشابہ مضاف۔ مشابہ مضاف سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے معنی مکمل کرنے کے لیے بعد والے اسم کا اسی طرح محتاج ہو جس طرح مضاف اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، جیسے لا بائعا دینہ بدنیاہ رابح، لا بائعا دینہ بدنیاہ رابحا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچنے والا کوئی شخص نفع کمانے والا نہیں۔ اب یہاں پہ لا بائعا، تو بائعا جو ہے یہ شبہ مضاف ہے، کیونکہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور دینہ اس کا مضاف الیہ بھی ہے اور اس کا مفعول بھی ہے۔ تو جب مضاف اسم فاعل بن رہا ہو یا اسم مفعول بن رہا ہو تو اس کو پھر شبہ مضاف کہتے ہیں، کیونکہ بعد والا اسم اس کا مضاف الیہ بھی ہوتا ہے اور بعد والا اسم اس کا فاعل یا نائب فاعل یا اس کا مفعول بھی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لا بائعا دینہ بدنیاہ، نہیں ہے بیچنے والا اپنے دین کو دنیا کے بدلے رابح، نفع کمانے والا، تو یہ شبہ مضاف ہے۔ اس کا حکم بھی یہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ مضاف اگر اسم مضاف ہو تو بھی منصوب ہوگا، اسم شبہ مضاف ہو تو بھی منصوب ہوگا۔ اور تیسری قسم تھی مفرد نکرہ، وہ اسم جو نہ مضاف ہو اور نہ شبہ مضاف، یعنی نکرہ ہو اور مفرد ہو، تو یہ مبنی بر علامت نصب ہوتا ہے، یعنی یہ بھی منصوب ہی ہوگا لیکن یہ مورب نہیں بلکہ مبنی ہوگا، یعنی مفرد یا جمع مکسر ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے، لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ اس طرح اگر جمع ہو تو لا رجال فی الدار، گھر میں لوگ موجود نہیں ہیں۔
اور اگر تثنیہ و جمع مذکر سالم ہو تو مبنی بر یا ہوگا۔ واضح بات ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا اعراب نصبی حالت میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ تثنیہ کا اعراب جو ہے وہ یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور جمع مذکر سالم کا اعراب یا ما قبل مقصور کے ساتھ۔ تو تثنیہ کی مثال جیسے لا رجلین فی الدار، لا رجلین فی الدار، گھر میں کوئی دو مرد موجود نہیں ہے۔ لا حاری، آگے جمع کی مثال ہے لا حارسین باللیل نائمون، کوئی بھی چوکیدار رات کو سونے والے نہیں۔ تو اگر جمع مؤنث سالم ہو تو مبنی بر کسر ہوگا، جیسے لا راغبات فی الشہرۃ مستریحات، کوئی بھی شہرت چاہنے والیاں آرام پانے والی نہیں ہیں۔ تو گویا کہ لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو یا مفرد نکرہ ہو، تینوں صورتوں میں وہ محل رفع میں ہی ہوگا۔ صرف اتنا فرق پڑے گا کہ اگر مضاف یا شبہ مضاف ہے تو وہ مورب کا اعراب سمجھا جائے گا، اور اگر وہ مفرد نکرہ ہے تو مبنی کا اعراب سمجھا جائے گا، لیکن اعراب نصب ہی ہوگا۔ اب وہ جو نصب کا اعراب ہے اگر تو مفرد ہے تو پھر سیدھا سیدھا اس کے اوپر فتح آ جائے گا، جیسے لا رجل فی الدار یا لا رجال فی الدار۔ اور اگر وہ تثنیہ اور جمع ہے تو پھر یا کے ساتھ مبنی ہوگا، یا کے ساتھ مبنی بن جائے گا، جیسے لا رجلین فی الدار، یا اسی طرح لا حارسین باللیل نائمون۔ اور اگر مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم، تو پھر مبنی بالکسر ہوگا، لا راغبات، لا راغباتی فی الشہرۃ مستریحات۔ اس کے بعد پھر بعض مواقع پر ان کا عمل بھی باطل ہو جاتا ہے، یعنی لا نفی جنس کا جو عمل ہے وہ بعض مخصوص حالتوں میں باطل ہو جاتا ہے۔ وہ چار صورتیں ہیں، جس طرح پیچھے حروف مشبہ بلیسا کا عمل چار صورتوں میں باطل ہو جاتا تھا، تو لا نفی جنس کا جو عمل ہے وہ بھی چار صورتوں میں باطل ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں لا نفی جنس کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، جب اس کا اسم معرفہ ہو، جب اس کا اسم معرفہ ہو، اس صورت میں لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ ضروری ہوتی ہے۔ اس صورت میں لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ ضروری ہوتی ہے، جیسے لا زید فی الدار ولا عمر، گھر میں نہ زید ہے نہ عمر ہے۔ تو اب یہاں پر لا جو ہے وہ معرفہ پر داخل ہے، اور پھر لا کی تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ آئی ہوئی ہے کہ لا زید فی الدار ولا عمر، نہ گھر میں زید ہے اور نہ عمر ہے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب اس کی خبر الا یا بل کے بعد واقع ہو، جب اس کی خبر الا یا بل کے بعد واقع ہو، جیسے لا شجرۃ الا مثمرۃ، لا شجرۃ الا مثمرۃ، تو یہاں پر بھی الا کے بعد اس کی خبر ہے، ہر درخت ہی پھلدار ہوتا ہے، تو اس سے حسر پیدا ہو جاتی ہے۔ ترجمہ ہے کوئی درخت نہیں ہے مگر پھلدار۔ اور تیسری صورت یہ ہے جب لا پر حرف جر داخل ہو، جیسے حضرت بلا تاخیر، میں بغیر تاخیر کے حاضر ہوا۔ تو یہاں پر جو لا ہے یہ لا نفی جنس تو ہے، لیکن اس پر با جب آ جائے تو پھر لا کا عمل باطل ہو جائے گا۔ یہاں پہ لا عمل نہیں کر رہا ہے، بلکہ با کا عمل جو ہے وہ تاخیر ان پہ جاری ہو رہا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے جب لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے تو بھی اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، یعنی لا اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے تو بھی اس کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں اسے مقرر لایا جاتا ہے، جیسے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ اس کے بعد آگے ملاحظہ ہے اگر لا نفی جنس کے بعد اس میں نکرہ مفرد ہو، اگر لا نفی جنس کے بعد اسم نکرہ مفرد ہو، یعنی اسم نکرہ ہو اور مفرد ہو، اور اس کا دوسرے نکرہ کے ساتھ تکرار آ جائے، تو اسے مبنی بر فتح پڑھنا اور رفع دینا دونوں طرح جائز ہے، اسے مبنی بر فتح پڑھنا اور رفع دینا دونوں طرح جائز ہے، جیسے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
سو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی ہو، اور نہ کوئی جھگڑا ہو، تو اس کو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ، قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، تو اس کو لا بیع فیہ ولا خلۃ یہ پڑھنا بھی جائز ہے، بلکہ ان دونوں آیات میں یہ دونوں قراءات بھی ثابت ہیں۔ دوسرا ہے اگر لائے نفی جنس کا پہلا اسم مبنی برفت ہو تو دوسرے کو مبنی برفت، منصوب اور مرفوع تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلا اگر مبنی برفت ہے تو دوسرے کو مبنی برفت بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مبنی برفت اور منصوب میں کیا فرق ہے؟ مبنی برفت میں یہ ہے کہ اس میں صرف فتح ہوتا ہے، تنوین نہیں ہوتی، اور منصوب میں یہ ہوتا ہے کہ اس پہ تنوین بھی آ جاتی ہے۔ اور مرفوع تینوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پہلے اسم کو رفع دیں تو دوسرے کو مرفوع اور مبنی برفت دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی پہلا اگر مبنی برفت ہے تو دوسرے کے اندر تینوں طرح پڑھنا درست ہے، اور اگر پہلے کو رفع دیا ہے تو دوسرے میں دو طرح پڑھنا درست ہے۔ اسی اصول کی بنا پر نحویوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ میں 5 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس میں لا حول جو پہلا ہے وہ مبنی برفت ہے، اور دوسرا ولا قوت وہ بھی مبنی برفت ہے۔ لا حول ولا قوت دونوں مبنی برفت ہے، اور دونوں جگہ لائے نفی جنس کا ہے۔ آگے اس کی ترکیب انہوں نے نیچے لکھی ہے، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس کی ترکیب پھر کیسے ہوگی۔ دوسری صورت ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہلا تو مبنی برفت ہے لیکن دوسرے پر رفع ہے۔ پہلا مبنی برفت ہے، دوسرے پر رفع ہے۔ پہلا لائن فی جنس ہوگا لیکن دوسرا لیسا زائدہ ہوگا، دوسرا بمعنی لیسا ہوگا یا پھر زائدہ ہوگا۔ بمعنی لیسا بھی کر سکتے ہیں یا پھر اس کو زائدہ بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری صورت میں یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی پہلا مبنی برفت ہی ہے اور دوسرے پر نصب ہے، تو یہاں پر پہلا لائن فی جنس ہے اور دوسرا زائدہ ہے۔ یہ اس وقت ہے جب پہلا مبنی برفت ہے۔ اگر پہلا مرفوع ہے تو پھر دوسرے میں 2 صورتیں بیان کی تھی انہوں نے، کہ دوسرے کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور مبنی برفت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے لا حول ولا قوت دونوں پر رفع، دونوں جگہ لا بمعنی لیسا، یا پھر دوسرا زائدہ ہوگا، یا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے پر رفع دوسرا مبنی برفت، پہلا لا بمعنی لیسا ہوگا اور دوسرا لا فی جنس ہوگا۔ تو یہ لا حول ولا قوت میں ذرا تھوڑی سی تفصیلات ہیں، ان کو غور سے دیکھنے اور یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لا نفی جنس کے اسم اور خبر کا حذف، کبھی کبھار لا نفی جنس کے اسم اور خبر دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو حذف کر دیتے ہیں قرینے کے تحت۔ لا نفی جنس کے اسم یا خبر کو قرینے کے وقت حذف بھی کر دیا جاتا ہے۔ لا نفی جنس کے اسم یا خبر کو قرینے کے تحت حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے لا علیکا، تجھ پر کوئی حرج نہیں ہے، تو اصل میں تھا لا بأس علیکا یا لا حرج علیکا، جلدی سے آدمی کہہ دیتا ہے جی لا علیکا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا ضیر، تجھ پر کوئی نقصان نہیں، تو اصل تھا لا ضیر علیکا، تو یہاں پر خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور لا بأس علیکا لا علیکا میں اسم جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو حذف کر سکتے ہیں۔ اسم کو بھی قرینے کے تحت حذف کر سکتے ہیں اور خبر کو بھی قرینے کے تحت حذف کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو جملے ہیں ان کی ترکیب کیسے ہوگی؟ نمونہ ترکیب لا شجرۃ مثمرۃ، لا شجرۃ مثمرۃ، تو لا جو ہے یہ حرف نفی جنس ہے، یعنی لا نفی جنس ہے اور مبنی بر سکون ہے، اور دوسرا آگے ہے شجرۃ، یہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور مبنی بر فتح ہے۔
آگے ہے مثمرۃ لا نفی جنس کی خبر ہے اور مرفوع ہے، اور اس کی رفع کی علامت ضمہ ظاہر ہے۔ ترکیب، ترکیب یہ ہوگی کہ لا نفی جنس اور شاجرہ تھا اس کا اسم، مثمرۃ اس کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہ پیچھے جو لا حول ولا قوت الا باللہ گزرا تھا، اس کی ترکیبی اعتبار سے جو چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ ہم چھوڑ آئے تھے کہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو یہ جملہ کیا بنتا ہے، اصل میں یہ جملہ ہے کیا، یعنی اس کے وہ چیزیں جو محذوف ہیں اگر ان کو ثابت کیا جائے تو وہ کیا چیزیں بنتی ہیں اور یہ جملہ کیسے بنے گا۔ جی، ترکیبی اعتبار سے یہ نیچے جو حاشیہ ہے حاشیے میں دیکھیں، ترکیبی اعتبار سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اس کے دو جملے بنائے جائیں، اور یہ بن جائے گا لا حول عن المعصیۃ ثابت لأحد الا باللہ، یعنی لا حول لائے نفی جنس اور حول اس کا اسم، اور عن المعصیۃ یہ جار مجرور مل کر لا حول کے متعلق، اور ثابت لأحد الا باللہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس کی خبر بن جائے۔ تو یہ اس لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو لا حول عن المعصیۃ ثابت لأحد الا باللہ یہ ایک جملہ ہو گیا، اور دوسرا بن گیا ولا قوت علی الطاعۃ ثابت لأحد الا باللہ، وہ دوسرا جملہ ہو گیا۔ وہ بھی اسی طرح ہے کہ لا جو ہے لا نفی جنس، قوت علی الطاعۃ یہ اس کا اسم، اور ثابت لأحد الا للہ یہ اس کی خبر۔ ترجمہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ معصیت سے بچنے کی طاقت ثابت نہیں ہے کسی کے لیے مگر اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ، اور اطاعت پر کاربند ہونے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، کسی میں ثابت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ۔ یعنی اگر نیکی کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اور اگر کوئی برائی سے بچتا ہے تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کے جملے ہی دو بنا لیے جائیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا ایک ہی جملہ بنایا جائے، پھر یہ بنے گا لا حول عن المعصیۃ ولا قوت علی الطاعۃ ثابتان لأحد الا باللہ۔ تو لا حول عن المعصیۃ ولا قوت علی الطاعۃ یہ معطوف معطوف علیہ مل کر جو ہے یہ اس کا اسم بن جائے گا، لا حول عن المعصیہ اور ولا قوت علی الطاعۃ، اور اس کے بعد ثابتان لأحد الا باللہ یہ پوری اس کی خبر بن جائے گی۔ تو یہ دو اعتبار سے اس جملے کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا اس کا محذوف آپ مان سکتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور اس کی تقدیر عبارت کیا ہے۔ تو اس کے بعد آگے مشق ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل حل کریں گے۔ آج کا ہمارا لیسن جو ہے خلاصہ کلام کے طور پر یہ ہے کہ حروف مشابہ بلیسا چار ہیں، یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ اپنے مبتدا کو ان کا اسم، خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے مبتدا یعنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں، اور یہ چار ہیں ما، لا، لاتا اور ان۔ تو ان میں سے ما اور ان جو ہے یہ اس میں نکرہ اور معرفہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں۔ لا ہمیشہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، اور ما کی خبر پر لیسا کی طرح کبھی با زائدہ بھی آ جاتی ہے، اور چار صورتوں میں ان کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ جب ان کی خبر اسم سے مقدمہ آ جائے، یا خبر اللہ کے بعد واقع ہو، یا ما کے بعد ان آ جائے، یا لا جو ہے وہ اس میں معرفہ پر داخل ہو، تو اس وقت جو ہے ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی ہے لا نفی جنس۔ تو لا نفی جنس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، مرفوعات میں اس کی خبر جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ بھی مبتدا اور خبر پر ہی داخل ہوتی ہے لا نفی جنس، لیکن یہ نقرہ، اسم نقرہ کی جنس کے تمام افراد کی نفی کرنے کے لیے آتی ہے لا نفی جنس۔ اور اس کا اسم تین طرح سے آتا ہے، کبھی مضاف ہوتا ہے، کبھی شبہ مضاف ہوتا ہے، اور کبھی مفرد نکرہ ہوتا ہے۔ جب مضاف یا شبہ مضاف ہو تو یہ معرب ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، اور جب یہ مفرد نکرہ ہو تو یہ مبنی ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی آگے کی ایک شکلیں ہیں کہ اگر مفرد یا جمع مکسر ہو تو مبنی بر فتح ہوگا، اور اگر تثنیہ یا جمع ہو تو مبنی بر یا ہوگا،
اور اگر جمع مؤنث سالم ہو تو مبنی بر کسر ہوگا۔ اور پھر چار صورتیں ہیں اس کے عمل کے باطل ہونے کی بھی، کہ ان کا عمل بھی باطل ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب اس کا اسم معرفہ ہو، اس صورت میں لا کا تکرار دوسرے معرفہ کے ساتھ لانا ضروری ہے، جیسے لا زید فی الدار ولا عمرو۔ اس طرح جب اس کی خبر الا یا بل کے بعد واقع ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب لا پر حرف جر داخل ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب لا نفی جنس اور اس کے اسم کے درمیان فاصلہ آ جائے۔ اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ اگر لا نفی جنس کے بعد اسم نکرہ مفرد ہو اور اس کا دوسرے نکرہ کے ساتھ تکرار آ جائے تو اسے مبنی بر فتح پڑھنا اور رفع دینا دونوں طرح جائز ہے، جیسے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اس طرح اگر لا نفی جنس کا پہلا اسم مبنی بر فتح ہو تو دوسرے کو مبنی بر فتح پڑھنا یا منصوب پڑھنا یا مرفوع پڑھنا تینوں طرح جائز ہے۔ اور اگر پہلا اسم مرفوع ہو تو دوسرے کو مرفوع اور مبنی بر فتح پڑھ سکتے ہیں، منصوب نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح نحویوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی 5 صورتیں جو ہیں وہ بنائی ہیں، اور قرینے کی بنیاد پر بسا اوقات لا نفی جنس کا اسم یا اس کی خبر دونوں میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ جی آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔